ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ ایک نسخہ ہے جس سے پشاور کو بچایا جائے. نا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی رائے کا اختلاف رکھتے ہیں اور یہ ہونا چاہیے, جمہوریت کا حسن ہے. ایک مریض ہے اور اس کو ہمدرد معالج اس کو علاج کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک نسخہ استعمال کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نسخے سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا تو یہ فطری بات ہے, اس نسخے کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. اگر تبدیل کر کے بھی دیکھ لیا جائے کہ کیا افاقہ ہوتا ہے, مجھے معاف کیجئے لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ ایک دو اغواکار آتے ہیں, وہ جہاز کو اغوا کر لیتے, اس کے اندر 300-400 لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ 300-400 لوگوں کو یرغمال بناتا ہے تو گورنمنٹ سٹرانگ ہوتی ہے, لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ میرے لوگوں کو بچاؤ, میں آپ کے مطالبات مانتا ہوں. تو جب یہ بات ہے کہ لوگوں کو بچانا اہم ہے, جمہوریت بہت اچھی چیز ہے, حکومت بھی اچھی چیز ہے, لیکن لوگوں کا بچانا ہمارا پہلا ہدف ہے. ہماری درخواست ہے کہ اگر ہم ایک نسخہ تجویز کرتے ہیں, اس سے آپ اتفاق نہیں کرتے تو مجھے تو اصرار نہیں ہے, میں نے ایماندارانہ رائے دے دی, آپ نے قبول نہیں, کوئی بات نہیں. آپ کا جو اپنا نسخہ ہے اس کو تو آپ دیکھ لیں کہ اس سے وطن بچ رہا ہے یا آگ بھڑک رہی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے. ذرا کانکریٹ بات اگر آپ فرما دیجئے مفتی صاحب, کون سا نسخہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹرائی کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں ہمارا موقف تو سامنے ہے, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں, ہم طاقت کے استعمال کی بات نہیں کرتے, کہیں بھی نہیں کرتے. جب ہم نہیں پرامن لوگ ہیں ہم یہ کرتے ہیں, ہمارا نسخہ تو نہیں لیا, مذاکرات نہیں کیے. 2002-03 سے نہیں وہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. 17-18 معاہدے ہوئے ہیں اور بریگیڈیئر صاحب موجود ہیں, مجھے امید ہے یہ بتائیں گے کس کے کہنے پر وہ ٹوٹے ہیں. مذاکرات جب نہیں کیے, طاقت کا استعمال کیا, تو اب یہ پوزیشن بن گئی ہے کہ ایک دیگچی ہے, اس کے اندر دودھ ڈلا ہے, آگ لگائی ہے, اس میں ابال آ گیا, وہ دودھ نیچے گر رہا ہے. آپ نہیں, آپ بات تو پوری کرنے دیں, لیکن اب یہ کہ اس آگ کو ٹھنڈی, اس دودھ کو بچانے کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا جائے گا یا آگ کو اور تیز کیا جائے گا. ہمارے کرم فرما یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ کو اگر اور تیز کر دیا ہے تو یہ دودھ بچ سکتا ہے. مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے, مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. جاتے بلور سکتے, لیکن وہ کون لوگ ہیں جو اپنا ہدف منوانے کے لیے یہ ایک مطلب کہ نان سٹاپ عام شہریوں کو اس طرح سے ختم کر رہے ہیں؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس صوبے کے اندر بلیک واٹر موجود ہے, اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں پتہ بتا سکتا ہوں, یونیورسٹی ٹاؤن پشاور, سر عبدالقیوم روڈ, 85D بنگلہ کس کے پاس ہے. اس کے اندر بلیک واٹر جب موجود ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اور میں یہ اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہہ کر اپنے آپ کو بریزمہ کر دیں کہ یہ رد عمل ہے. بلیک واٹر کو یہ تفتیش میں بھی نہیں لاتے, اور وہ لوگ اس لیے موجود ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, اور حکمران انہوں نے اپنے آنکھوں میں کانوں کے اندر سیدھا ڈالے ہوئے, وہ ہماری بات نہیں سنتے. خدا کے لیے آپ سنائیں ان کو. جی بلور صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بلیک واٹر اس میں انوالوڈ ہے اور آپ لوگ ان کو. جی میں اسی بات میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ جو فرما رہے ہیں یہ لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں مذاکرات کریں, کس کے ساتھ مذاکرات کریں؟ ہم نے جس وقت ٹیک اوور کیا اسی وقت ہم نے تو, ہمارا تو اسٹینڈ ہے, ہماری تو پارٹی پالیسی ہے کہ عدم تشدد جو ہے وہ پیار محبت پیدا کر, تشدد نفرت پیدا کرتے ہیں. ہم نے تو سٹارٹ ہی کیا جب ان کے دور میں, آرمی تو سوات میں ان کے دور میں گئی تھی. ہم جب آئے تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا بیت اللہ مسعود صاحب نے فرمایا کہ 5 دن کے اندر ریزائن کر دیں ورنہ سب کو مار دیں گے, اور ہم نے اسٹینڈ لیا اور خدا کے فضل سے ہم آج اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. اس کے بعد ہمارے دوسرا انہوں نے قید میں تھے, ہم نے تو اتنی تک کوشش کی کہ ان کے ٹائم پہ قید میں تھے صوفی محمد صاحب, اس کو نکالا. آپ کی میڈیا نے, آپ کے سول سوسائٹی نے ہمیں کتنا برا بھلا کہا کہ سیکولر جماعت ہو کے یہ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں, عدل لانا چاہتے ہیں. اس وقت ہمیں یہ پتا تھا کہ سوات کی عوام جو ہے وہ ان کو نظام عدل چاہیے. تو ہم نے جب نظام عدل کی بات کی اور خدا کے فضل سے ہم نے ان ٹیررسٹ کو آئسولیٹ کیا, اس کے بعد دیکھیں تو ہم نے ایکشن لیا تو اللہ کے فضل سے وہ کامیاب ہوا. اب یہ فرماتے ہیں جی یہاں بلیک واٹر ہے, بلیک واٹر ہے کہ امریکہ ہے کہ ہندوستان ہے کہ کوئی یہودی ہیں جو بھی ہمارے ملک میں ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں, خدا کرے کہ ان کے بچے مریں کہ ہمارے بچوں کو مارا, ہم ان کو روکیں. اس طرح کہ ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو بلیک واٹر یہاں کے 4 آدمی مرے تھے, جس نے بلاسٹ کیا ہے, یا جو آدمی مرا ہے وہ مسلمان تھا یا کوئی انگریز تھا, یا جو یہاں لوگ مرے ہیں وہ انگریز تھے یا مسلمان تھے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلیک واٹر جو ہے وہ اگر کسی کو استعمال کر تو یہ استعمال نہ ہو. بلور صاحب آپ بتائیے, کچھ تو ہمارے ناظرین کو بتائیں, آخر آپ لوگ
لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جن کو حراست میں لیا آپ نے, ابھی جو سکارنو اسکوائر پہ ہوا ہے لوگوں کو پکڑا ہے, تو یہ آپ کو کون مل رہے ہیں یہ بلیک واٹر کے؟ کوئی میں آپ کو الفیہ قسمیہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی بلیک واٹر کا بندہ نہیں پکڑے, وہ یہ انوالو ہے, سارے ہمارے یہ مہربان جو انہوں نے بنائے ہیں وہی ہیں سب, یہ جس کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں, طالبان ہم نہیں کہتے, طالب اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں پشتوں میں, ہم ان کو طالبان اور دہشت گرد ہیں, اور سارے وہی لوگ ہیں. اور یہ لوگوں کا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ اب مرکز دیکھیں جی, اب افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب ویزا جو ہے ان کو دیتا ہے, ہمارا مرکز دیتا ہے, اور ویزا دے کر یہاں آتے ہیں, تو ویزے نہ دیں, بند کریں آپ مرکز میں. کس کو ویزا دیتے ہیں؟ یہ بلیک واٹر جو ہے تو ویزے پہ آتے ہیں نا یہاں پہ, کوئی ایسے تو نہیں, امریکنز ہیں یہ جس کے بارے میں نام لے رہے ہیں. تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کو کنفیوز نہ کریں, ہم نے ٹائم دیا تھا. نہیں تو آپ جب ویزے کی بات کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ سچ مچ وہ آ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا میں خیر ہے, میں آپ کو بتاؤں ایک بنگلے میں کتنے بلیک واٹر ہیں, اور بھی ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کچھ فرمائیے, یہ تو ہم تو کنڈیم کرتے ہیں, اگر وہ بھی ہیں تو کنڈیم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ہم انڈر اٹیک ہے فرام ایکسٹریمسٹ, اور سارے لوگوں کو NWP میں کسی کو شک نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ US جو ہے وہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور ان کے اپنے اہداف پہ پاکستان ہے. اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بلیک واٹر یہاں پر موجود ہے. جی ہاں بالکل, پشاور میں بھی موجود ہے, اسلام آباد میں بھی موجود ہے. اب تو ڈائنا کمپنی کا نام, ڈائناکور جو ہے وہ اوریجنلی وہ کمپنی ہے جو انہوں نے منگوائی تھی اپنے حامد کارزئی صاحب کو پروٹیکشن دینے کے لیے. جب حاجی دین محمد قتل ہوئے اور شک یہ گزرا کہ نادرن الائنس نے کیا ہے, تو اس وقت پھر ان کو کسی پر اعتبار نہیں ہے, تو ڈائناکور تھوڑی سی بہتر کمپنی ہے, تبھی انہوں نے اس کو منگوایا. ابھی جو ہے یہ بلیک واٹر جو ہے یہ ایک روک کمپنی ہے, عراق میں بدنامی یہ کما چکی. لوگ تو کہتے ہیں بلیک واٹر کا نام اب ڈائناکور رکھا گیا. نہیں, انہوں نے اس کا نام رکھا ہے ایکزی, اور کوئی اور نام ایک رکھا ہوا ہے اس کا, بٹ بہر صورت یہ ایک حقیقت ہے. لیکن ان کے ہوتے ہوئے یعنی ان کے اہداف تو کچھ اور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ MMA کی حکومت جو یہاں پر تھی, انہوں نے مرکز میں جو ہماری مرکزی حکومت ہے اس کو بلیک میل کرتے ہوئے 5 سال تک, کیونکہ ان کو ان کی ووٹ کی ضرورت تھی 17 امینڈمنٹ پاس کرنے کے لیے اور اپنی پولیٹیکل لیجٹمیسی کو آگے بڑھانے کے لیے, اور اس طریقے سے حکومت کے جو پالیسی رہی ان کی طرف وہ 1 اسٹیپ فارورڈ اور 2 اسٹیپ بیکورڈ رہی. کن کی طرف؟ یہ دہشت گردوں کی. لیکن بریگیڈیئر صاحب ایک فرما دیجئے بات, آپ نے ساتھ بات کی ایکسٹریمسٹ کی, دہشت گرد جو آپ کہہ رہے ہیں, اور اسی سانس میں آپ نے بات کی بلیک واٹر کی, تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آج جو یعنی پچھلے 1 مہینے میں جو ہوئے ہیں یہاں سوسائڈ حملے, خودکش حملے وغیرہ, آپ کہہ رہے ہیں بلیک واٹر اس میں انوالوڈ ہے؟ نہیں, میں کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں وہ اس میں انوالوڈ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں انوالوڈ نہیں ہے؟ انوالوڈ نہیں ہے, اور ان کے اہداف پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے, وہ مختلف ہے. اور امریکہ جو ہے وہ اس ملک کے اوپر پالیسی کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتا ہے, اپنی نفوذ ہماری گورنمنٹ میں انکریز کرنا. لیکن خودکش حملے جتنے بھی ہیں یہ ٹیررزم ہے, اور یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ دراصل دوسری طرف دیکھیں تو ان کی جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں ہیں وہ امریکہ کو مدد دینے کے برابر ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان ٹرائبل ایریا یہ سارے, ان کو سپورٹ, مالی امداد کہاں سے مل رہی ہے؟ ان کا بیس افغانستان میں ہے. اس لیے افغانستان میں جتنی بھی قوتیں برسر پیکار ہیں, چاہے وہ US کی سب سے بڑی پریزنس ہے, انڈین کونسلیٹس کی بات ہو رہی ہے, اسرائیل جو ان کی جو کلوزنس ہے ود انڈیا, اور یہ ساری چیزیں جو ہے پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے, اس کے اوپر امریکہ خاموش ہے. تو ایک طرف تو یہ ایک پہلو ہے, دوسری طرف جو ہے یہ جو لوگ ہیں جو اسلامی مذہبی جماعتیں ہیں, یہ پہلے ان لوگوں کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہے کہ حکومت کو یہ مذاکرات کریں. حکومت مذاکرات کرتی تھی, آگے سے پھر معاہدے پھر ٹوٹ جاتے تھے. اچھا ہوا کہ جو جی بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا سب سے زیادہ جو اچھا وہ تھا معاہدہ, وہ سوات کا یہ میڈیا کے اوپر لائیو کھیلا گیا, اور دیکھا کہ ایک سیکولر جماعت جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے انہوں نے اس کی بڑی مشکل سے بیکورڈ بینڈ کر کے اس کو ایکسیپٹ کیا. اچھا, اسی معاہدے کو ایٹ دی فیڈرل گورنمنٹ لیول اگینسٹ PPP کی گورنمنٹ ہے ود سم اتحادیز, وہ بھی سیکولر نظریات کی حامل ہے,
انہوں نے بھی پارلیمنٹ میں پیش کیا اور پارلیمنٹ کے لوگوں نے بھی امن کی خاطر. اور ANP کے جو چیف تھے وہ پاکستان آرمی کے چیف کے پاس گئے اور وہاں انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب سے کہیں کہ معاہدہ سائن کریں، کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ اس کو دیکھنا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا، بلکہ یہاں تک سب نے مل کے اس کو سائن کروایا. بلکہ یہاں تک میں کہوں کہ ANP نے مرکز سے علیحدہ ہونے کی دھمکی دی کہ یہ جو ہے یہ آپ سائن کر لیں. اور ANP آرمی چیف کے پاس گئی کہنے کہ آپ یہ کروائیں. بالکل. تو اتنے وہ بیکورڈ کر کے وہ معاہدہ کس نے توڑا؟ انہوں نے اسی دن ہی ایک تو کہا کہ ہتھیار تو ہم نے، یعنی دیٹ واز دی اونلی کنڈیشن. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو معاہدہ جو اچھا تھا وہ بھی توڑا گیا، جبکہ یہ جو پچھلے معاہدے بھی تھے جس کی یہ بات کرتے ہیں وہ سارے معاہدے اسی طرح کر کے وہ چونکہ پبلک کے سامنے نہیں ہوئے، یہ والا تو بالکل پبلک کے سامنے تھا. میڈیا کے اوپر اچھا ہوا کہ میڈیا پرو ایکٹیو ہوا ہے اور وہ ساری چیزوں کو خود. تو میرے خیال میں پاکستان کے 85% عوام ایک دم سوئنگ کر گئے کہ ان لوگوں کے خلاف اور کوئی راستہ نہیں طاقت کے استعمال جب انہوں نے کہا ہمیں دستور منظور نہیں اور ریاست پاکستان کی. اس پر ہم برگیڈ صاحب ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں.